بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں لاتے ہیں۔ رزق رازق کے ہاتھ میں ہے اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی مخلوق، چاہے وہ جانور ہو، چرند پرند، انسان یا حیوان، رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے کہ ان کے رزق کا ذمہ میرے اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ رزق میں سے، گھر میں سے، مال و دولت میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں سے کہہ دو، عورت کے 4 روپ ہیں، بہن، بیٹی، بیوی اور ماں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو 5 گناہوں سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ جن جن گھروں میں رزق وسیع عطا کیا جاتا ہے اور جن گھروں میں ہر وقت رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن کی عورتیں ہر وقت ان گناہوں سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتی چلوں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک غریب شخص تھا، غربت نے اسے بہت ہی چکنا چور کر رکھا تھا۔ وہ صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تو صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ امیر تھا تو غیر بھی اس کے نام کے ترانے گنگنایا کرتے تھے۔ اس پر مشکل وقت آ پڑا تو اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ پیسہ غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے اور غربت اپنوں کو بھی پرایا کر دیتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس کے جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے۔ تو ایک دن غربت کے ہاتھوں مارا یہ شخص صبح سویرے روزی روٹی کی تلاش کے لیے یہ اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اپنے بھوکے اور غریب پریشان حال بیوی بچوں کو اکیلا گھر میں بٹھایا اور خود روٹی روزی کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ سارا دن خاک چھانتا رہا، محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی مزدوری مل جائے۔ آخر باپ تھا تو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جلدی سے میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لوں۔ پر اب سارا دن وہ محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کچھ مل ہی جائے، لیکن شام کو مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے پر اس نے ایک عبادت گزار شخص کو دیکھا۔ وہ عبادت گزار شخص سڑک کے کنارے اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ یہ غریب شخص، پریشانیوں کا مارا شخص اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جب اللہ والے نے اپنی نماز مکمل کی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار تھے۔ اللہ والے نے پوچھا، اے بندہ خدا، مجھے اتنا بتا دے کہ آخر تجھے کس چیز نے اس قدر پریشان کر دیا ہے۔ وہ شخص رو کر عرضی کرنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے غربت کے دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس قدر غریب ہوں کہ نہ خود کھا سکتا ہوں، نہ بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں۔ اس کی یہ چھوٹی سی عرضی سننے کے بعد اس اللہ والے نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، اس کی جیب میں ڈال دی۔ کہا اب چلے جاؤ اپنے گھر اور خیال کرنا پورا راستہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ غریب شخص وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سوچتا ہو رہا کہ آخر اس اللہ والے نے مٹی میری جیب میں کیوں ڈالی، لیکن ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، لہٰذا وہ گھر پہنچا۔ اب بیوی بچے، جو کہ بیوی شوہر کے اور بچے اپنے باپ کے انتظار میں تھے کہ آج ہمارا باپ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گا اور ہم بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے، لیکن جیسے ہی باپ کا پریشان حال چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج کی رات بھی ہمیں بھوکے ہی سونا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے صبر کیا، چپ کر کر بیٹھ گئے۔ اب جو وہ غریب شخص تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ مٹی والی جیب تو خالی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو جیب کے اندر مٹی کی جگہ ہیرے جواہرات تھے۔ جو اس نے مٹی ڈالی تھی اللہ والے نے، وہ ہیرے جواہرات کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے باہر نکالے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہاں تو مٹی تھی۔ وہاں سے الٹے قدم واپسی اسی اللہ والے کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اتنا بتا دے کہ جو تو نے مٹی ڈالی تھی وہ ہیرے جواہرات کی شکل کیوں اختیار کر دی؟ اس اللہ والے نے کہا، اے بندہ خدا،
بندہ تو بھی خدا کا ہی بندہ ہے، لیکن یاد رکھنا جو خالص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام خوشیاں، دنیا کی تمام نعمتیں اور برکتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، گھر کو غربت کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورتوں، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ جس گھر میں یہ 5 گناہ کیے جاتے ہوں تو وہ گھر جلد ہی اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جو چیز اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے وہ جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ، کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے، اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا گناہ کون سا ہے؟ رات کو دیر تک جاگتی رہنا، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، وہ صبح دیر سے ہی اٹھتی ہیں۔ جو عورتیں دیر سے اٹھتی ہیں ان کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، وہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گھر جلد ہی غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورتوں کا تیسرا گناہ شرک کرنا۔ یاد رہے جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کسی غیر سے بھیک مانگتی ہیں، ان سے برکتیں اور نعمتیں مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کا پالن ہار ہے، میں رب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اگر ان کے مرتکب ہو گئے۔ نمبر 4، جو عورتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد انہیں غریب کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، عورتوں کا 5واں گناہ وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ و خیرات نہ کرنا۔ یاد رہے اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں رزق دینا بند کر دیتا ہے تو میں بھی اس کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ لہٰذا غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔